بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا جب خاندان کے سب افراد ایک دوسرے سے بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ملا کرتے تھے۔ کوئی بڑا چھوٹا نہیں تھا، کوئی امیر غریب نہیں تھا۔ بہت کم لوگوں کے پاس بڑے گھر ہوا کرتے تھے، لیکن جن کے بڑے گھر تھے ان کے دل اور ذہن چھوٹے نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت بھی کسی کے گھر جانے کے لیے بعض اوقات میلوں کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، اور عام طور پر لوگوں کے پاس اپنی ذاتی سواری سائیکل ہوا کرتی تھی، یا پھر کسی پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود کسی سے ملنے میں کوئی چیز بوجھل یا بار نہیں گزرتی تھی۔ اگر خاندان میں کبھی کسی کی شادی آ جاتی تھی تو دنوں پہلے سے ہی وہاں رونق لگ جایا کرتی تھی، اور ہر شخص اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتا تھا۔ ایک دوسرے کے حال احوال معلوم کیے جاتے تھے، بچے اپنے قریبی اور دور کے رشتہ داروں سے متعارف ہوتے تھے، اور بارہا یہیں پر ہی مزید آگے بیٹوں اور بیٹیوں کے رشتے طے پا جاتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سٹیٹس کو کی نحوست چھا گئی۔ کسی کے پاس دولت کی تھوڑی سی بھی فراوانی آ گئی تو اس نے اپنے لیے بڑا گھر بنوا لیا اور خود کو عظیم اور ذہین سمجھنے لگا، اور اس نے خود کو خاندان کے اکثر لوگوں سے علیحدہ کر لیا۔ وہ اب صرف امیر اور خوشحال لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہے، اور غریب رشتہ داروں سے ملنے میں اس سے بڑی قباحت محسوس ہوتی ہے۔ اب اکثر حالات میں لوگوں کا صرف کسی خوشی غمی میں ہی ملنا جلنا رہ گیا ہے، اور وہ بھی بڑا رسمی سا۔ اور اب حالت یہ ہے کہ ہماری نئی نسل کو اپنے خونی رشتوں اور رشتہ داروں کا نہیں پتہ ہے، چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا ہے کہ بے شمار سماجی اور معاشرتی مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ بچوں کے رشتے نہیں طے پا رہے ہیں، اور اگر کوئی شدید بیمار ہو جاتا ہے تو کوئی اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے اگر اپنے اسلاف کی خوبصورت روایات نہ نبھائیں، اپنے اسلامی اصولوں کو اختیار نہ کیا، تو یقین کریں ہمارا خاندانی نظام بالکل بکھر کر رہ جائے گا، اور اگر یہی حالات رہے تو ہمیں اپنے پیاروں کو دفنانے کے لیے بھی خدا نخواستہ کرائے کے لوگوں کو حاصل کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ۔